جو ولی ہوتا ہے وہ بظاہر جسم ہوتا ہے مگر اس کے اندر ہر ذرے میں اللہ سمایا ہوتا ہے. جس کے اندر توجہ، جس کے اندر اللہ سمایا ہو، توجہ، جس کے اندر اللہ سمایا ہو، اس کے قدموں میں اگر کوئی بندہ، اگر کوئی عاشق سجود کر لے تو کیا غلط بات ہے؟ قلندر نہ خوف دار ہے، نہ لالچ زر ہے، نہ تخت کی چار، ایک لنگی میں رہ کر ابھی سلطان ہے قلندر. ہم قلندر حفیظ زمان کے قدموں میں ہم اپنی مرضی سے نہیں گئے ہیں. قلندر کا احسان ہوا ہم گئے ہیں، اللہ کا احسان ہوا ہم گئے، محمد عربی کا احسان ہوا ہم گئے، اہل بیت علیہ السلام کا احسان ہوا ہم گئے ہیں، ورنہ ہماری میثاق ہی نہیں ہے کہ قلندر کے قدموں تلک جاتے. دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ولی کہتے کسے ہیں. ایک مرید کو اٹھا کر یہاں کھڑا کرو، اگر وہ صرف اپنے پیر کی کرامتیں بیان کرتا رہے گا تو صبح ہو جائے گی، کرامت ختم نہیں ہوگی. یہ مقام ہے قلندر. میرا قلندر جو ہے وہ ولایت کا محتاج نہیں ہے. میرا پیر جو ہے وہ اصل سے پیر ہے، دنیا میں آنے کے بعد میں پیر نہیں بنا. جو سید جو مریدی ہمیں عطا کی ہے، اس مریدی کے اندر طاقت اتنی ہے کہ اگر اس مریدی پر عمل پیدا ہو جائے تو ہماری فخر و ضرور. سبحان اللہ. جس نے بھی میرے دوست کو تکلیف دی، ولیکن فقد عزلتہ، فقد عزلتہ، فقد عزلتہ بالحرب، کہہ دو ان سے کہ میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا. فرمایا ہے کسی کی مجال اللہ کے ساتھ جنگ کرنے دیتا ہوں. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر سلسلے کی پہچان اپنے پیر سے ہے مگر ہر سلسلے کی جان ہے قلندر. 360 اصحابوں کی طاقت جم کر بھی جس در کو میرا حیدر کرار اٹھا کر پھینکے، اس در کو، اس دروازے کو اٹھانے کے لیے 360 اصحابوں کی طاقت کم پڑ گئی تھی. جس وقت جب حیدر کرار نے بایاں ہاتھ دیا تب خیبر قتل اٹھا. ایسے حیدر کرار کی اولاد کو قلندر کہتے ہیں کہ ہمارے سرکار کو کچھ ہمارے پیر بھائی صرف کرامتوں تک محسوس کر دیے کہ ارشاد فرمایا نہیں بچے، تمہارا پوری دنیا میں کیا دستور ہے کہ بندے رکھو مگر میرے دربار میں ہر چیز میں پہلا حق میرے بچوں کا ہے. بستی میں کوئی اناج نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، رہنے کو چھلے نہیں. ایسے وقت میں ایسی جگہوں سے اگر میرا بچہ غور سے سنے، اگر میرا بچہ سرکار کی شان میں درود پڑھتا ہوا اس گلی سے گزر جائے تو اس گلی کی ساری نحوست کو دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے رحمت نازل فرما دے، بارش شروع فرما دے. اس کے باوجود بھی کچھ انسان ہے یہ کیوں آپ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک قلم دیا. کیا دیا؟ ایک قلم دیا اور ایک دعویٰ دے کر اللہ نے حکم فرمایا اے قلندر تیری مرضی، تیری مرضی، تیری ہے. جسے تو چاہے اسے اپنا بنا لے، جسے تو نہ چاہے اسے چھوڑ دے. ہمارا سلیکشن کہاں پہ ہوا؟ عالم ارواح میں سلیکشن ہوا ہے. ہم الیکشنوں سے نہیں گئے پیر کی بارگاہ میں، ہم سلیکشن سے گئے. ہمارا پیر کرامتوں تک محدود نہیں ہے. ہمارے پیر کا ادنا سے ادنا بچہ بھی لاکھوں کرامتوں کو ظاہر کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تمام وقتوں سے اگر کوئی پاک و صاف اگر سر ہے تو صرف اور صرف در قلندر ہے. آج کل تو معاملہ ایسا بن گیا 250 روپے میں بیعت لے لو، 300 روپے میں خلافت لے لو. شہزادیہ بصری قلندر تھے، اپنے اسی جگہ سے ایک خنجر کو اٹھا کر اپنے بازو کو کاٹا تھا. جیسے ہی بازو کاٹا، ہمارا تمہارا اگر بازو کٹے، ہاتھ کٹے، پیر کٹے تو خون نکلتا ہے. مگر رابعہ بصری قلندر کے جب بازو کو کاٹا گیا تو اس جگہ پر خون نہیں، راکھ نکل رہی تھی. کیا قلندر حفیظ زمان کو کرامتوں کے ظاہرے میں محدود کر کے رکھتے ہو؟ بچے اگر میں چاہوں ظاہر ہو جاؤں تو آنے والے بانور میں ادھر آنے والے بیلون میں ختم ہوتی کر کو چلے جاتی، در تک نہیں آتے. دوسرے مریدہ لے جا کو بیعتہ لے لکاتی. سرکار ہم نے بیعت بھی تیری، کپڑے بھی تیری، کھانا بھی تیری، آخرت بھی تیری، جنت بھی تیری. قلندر اگر چاہے تو وقت کے ابدال کی لباس کو ٹال سکتا ہوں. پیسے دے کو خلافت لینے کا کو بیعت بھی چلے نہیں. ہمارے بابا ولی کی ولایت اگر مکمل ہو رہی ہے تو قلندر کے صدقے میں بے شک اگر قلندر کے لفظ قلندر کے نام کی مہر نہیں لگ رہی ہے تو ولی کی ولایت قبول نہیں ہے. بے شک سمجھ رہے ہو؟ آپ ہمارے قلندر کو ایک ادنا سے ولی کے مقام میں تولنے کی کوشش کرتے رہی تھی تو سرکار ارشاد فرماتے بچے وہ کوئی اور نہیں تھا، اس جگہ پر میں ہی تھا. وہ جن عرض کرتا ہے قلندر 400 سال پہلے تو دادا پہاڑ کی بستی میں
حیات قلندر بن کے مجھے قید کیا تھا، اب یہاں پر بابا قلندر بن کے بیٹھا ہے مجھے قید کرنے کے لیے. ہمیں کسی پیر کے مریدان سرکار نہیں، سب چیزیں لے جاتے مریدان پیر کی بارگاہ میں، مگر واحد قلندر کا در ایسا ہے وہاں خالی ہاتھ جاتے اور پھر کو دیکھتے.